ایک صبح جب پہاڑوں کی خاموشی صرف چڑھتے سورج کی روشنی سے ٹوٹ رہی تھی، کرد جنگجوؤں نے وہ ہتھیار زمین پر رکھ دیے جنہوں نے 40 برس تک آگ اگلی۔ شمالی عراق کے برفیلے دامن میں، سلیمانیہ کے شمال مغرب میں ایک گمنام مقام پر ممنوعہ کردستان ورکرز پارٹی کے سپاہیوں نے اپنی بندوقیں، گولہ بارود اور خالی آنکھوں میں بسے طوفانوں کو ایک علامتی آگ کے حوالے کر دیا۔ ان کا یہ عمل صرف ہتھیار پھینکنے کا عمل نہیں تھا، یہ ایک صدیوں پرانی مزاحمت کی راکھ سے سیاست کی نئی چنگاری نکالنے کی کوشش تھی۔ عبداللہ اوجلان، جو مرمرا کے سمندر میں امرالی جیل کی تنہائی میں قید ہے، ویڈیو لنک کے اوپر نمودار ہوتا ہے اور جیسے تاریخ کے سینے پہ ایک نیا باب رقم ہوتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بندوقوں کی گونج اب جمہوریت کی آواز سے بدل دی جائے گی، کہ جنگ اب لفظوں میں لڑی جائے گی اور بہنے والے خون کی جگہ قانون کی سیاہی لے لے گی۔ یہ لمحہ نہ صرف ترک ریاست اور کرد قوم کے درمیان دہائیوں پرانی کشیدگی کے خاتمے کا اعلان تھا، بلکہ یہ ان سینکڑوں گمشدہ نوجوانوں کے والدین کے لیے امید کی نئی کرن تھا جو برسوں سے پہاڑوں میں لاپتہ تھے۔ PKK کی یہ تقریبات، جنہیں کبھی دہشت اور شورش کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج وہ ایک نئی شناخت اختیار کر گئی، یعنی جمہوری ریاست کی طرف اور جمہوری سیاست کی طرف پیش قدمی۔ لیکن سوال یہ کہ کیا ترکی اس عمل کو قبول کرے گا؟ کیا وہ ہاتھ جو کبھی بندوق تھامے تھے اب ووٹ ڈال سکیں گے؟ کیا وہ آوازیں جو گولیوں کی گونج میں دب گئی تھیں اب پارلیمان میں سنائی دیں گی؟ یا یہ سب ایک وقتی سراب ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں تاریخ دے گی، لیکن آج، کم از کم آج، پہاڑوں میں ایک آگ بجھی ہے۔ شاید آنے والی نسلوں کی زندگیاں اس راکھ سے تعمیر ہوں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہ سب کچھ مہینوں تک جاری رہنے والے خفیہ مذاکرات کا نتیجہ لگتا ہے، جو ترک صدر رجب طیب اردوان کی حکمران جماعت عدالت و ترقی پارٹی اور کرد جنگجوؤں کے درمیان ہوئے۔ اردوان اس وقت ایک سخت گیر قوم پرست جماعت MHP کے ساتھ اتحاد میں حکومت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غیر معمولی بیان دیا کہ ہم 40 سالہ خونریز زنجیروں کو اپنے پاؤں سے اتار کر پھینک رہے ہیں۔ اگرچہ PKK کے ساتھ ہونے والے کسی معاملے کے تفصیلات منظر عام پر نہیں آئے کہ کیا معاہدہ ہوا، لیکن اردوان نے یہ وعدہ ضرور کیا ہے کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد وہ کرد امن عمل کو دوبارہ شروع کریں۔ یہ اعلان ان لاکھوں کردوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن کے آیا ہے جنہوں نے برسوں تک جنگ، گرفتاریوں اور جلا وطنی کا سامنا کیا۔ کرد عوام کو یہ امید بھی ہے کہ اب شاید وہ دن دور نہیں جب بڑے سیاسی قیدی جیسا کہ کردوں کی مرکزی سیاسی جماعت کے سابق سربراہ صلاح الدین دمرتاش کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس پورے منظرنامے نے ترکی کے سیاسی افق پہ ایک نئے باب کا آغاز شروع کیا، ایک ایسا باب جس میں ہتھیار نہیں، مکالمہ ہوگا، اور جس میں علیحدگی نہیں بلکہ شراکت کی بات ہوگی۔ اگرچہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ترک حکومت، خاص طور پہ صدر اردوان کی جماعت ہے AKP، انہوں نے کرد جنگجو گروہ PKK سے بات چیت کا دروازہ کھولا، جو امریکہ اور یورپی یونین کے نزدیک ایک دہشت گرد تنظیم تصور کی جاتی ہے۔ لیکن اس قدم نے ترکی کے قوم پرست حلقوں میں شدید غصے کو جنم دیا۔ دوسری طرف کئی کرد حلقے بھی ہتھیار ڈالنے کے فیصلے پہ مطمئن نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ فیصلہ کسی واضح سیاسی رعایت کے بغیر کیا گیا اور وہ اردوان کے اصل ارادوں پہ شکوک رکھتے ہیں۔ اسی دوران جب ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت CHP پہ مسلسل سختیاں جاری ہیں، تو یہ خدشہ بھی زور پکڑ رہا ہے کہ کہیں اردوان قبل از وقت انتخابات جو 2027 کے اندر متوقع ہیں، اس سے پہلے اپنی طاقت مزید مستحکم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا نہ ہو۔ لیکن صدر اردوان جو کبھی بھی یہ کہہ چکے تھے کہ اگر اس مسئلے کا حل زہر کا پیالہ پینے میں ہوا تو وہ بھی پی لیں گے، اور اب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اس عمل سے ایک بڑا امن کا فائدہ حاصل ہوگا۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ جب مسلح جدوجہد ختم ہو جائے گی تو جو کردوں کی قوم جو اب تک فوجی کارروائیوں پہ خرچ ہوتی رہی، اربوں کی وہاں پہ خرچ ہوا، اب ترکی کی کمزور معیشت کو سنبھالنے کے لیے وہ پیسہ جو ہے وہ ملک کے پسماندہ کرد علاقوں کی ترقی پر لگایا جائے گا۔ اگر یہ امن قائم رہا تو یہ ترکی کی تاریخ کے سب سے پرانے اور تلخ ترین تنازعات سے ایک کا نہایت اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ کردوں کی تاریخ ایک ایسے بے وطن قبیلے کی کہانی ہے جو صدیوں سے پہاڑوں، وادیوں اور سرحدوں کے درمیان اپنی شناخت، زبان اور ثقافت اور زمین کے لیے برسر پیکار رہا۔ ان کی سرزمین جسے کردستان کہا جاتا ہے، جغرافیائی اعتبار سے ایران، عراق، ترکی اور شام کے سنگم پر واقع، مگر یہ سیاسی لحاظ سے یہ خطہ کبھی کسی ایک قومی ریاست کا مکمل حصہ نہیں بن سکا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں کرد قبائل کو نیم خود مختار حیثیت حاصل تھی،
عثمانی خلافت نے ان قبائل کو مقامی نظم و نسق اور سرحدی دفاع کے لیے استعمال کیا، خاص طور پہ صفوی ایران کے خلاف۔ عثمانیوں نے انہیں جزوی خود مختاری دی، ان کی سرداری کو تسلیم کیا اور اسلامی خلافت کے پرچے تلے انہیں مذہبی اتحاد کا حصہ بنا کے رکھ دیا۔ کرد قبائل کی اکثریت سنی اسلام سے وابستہ رہی، جو انہیں خلافت کے قریب لاتا تھا، اور وہ صفویوں کے خلاف عثمانیوں کے فطری اتحادی بن گئے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کی زوال پذیر صدیوں میں کرد علاقوں پر بھی زوال آیا۔ مرکزیت کے عمل نے ان کی خود مختاری کو محدود کر دیا، ان کی زبان و ثقافت دبنے لگی اور عثمانی بیوروکریسی کے تحت ان کا مقام کمزور ہونے لگا۔ عثمانیوں سے پہلے سلجوکیوں کے دور میں کردوں کا رشتہ ایک نیم اتحادی اور نیم محکوم حیثیت رکھتا تھا۔ چونکہ کرد بھی مسلمان تھے اور سلجوکی بھی خلافت عباسیہ کے محافظ بن کے سامنے آئے تھے، اس لیے مذہبی رشتہ ان کے درمیان ایک قدرتی پل بناتا رہا۔ سلجوکی سلطنت نے کرد سرداروں کو اکثر شمال عراق، مغربی ایران اور مشرقی اناطولیہ میں مقامی نظم و نسق سونپا اور ان کے لشکریوں کو بعض اوقات اہم جنگی مہمات میں شریک کیا گیا۔ یہی وہ دور تھا جب صلاح الدین ایوبی، جو خود ایک کرد سپہ سالار تھا، تاریخ کے افق پر ابھرا اور بیت المقدس کی فتح نے کردوں کو مسلم دنیا میں ایک فخر کی علامت بنا دیا۔ لیکن اگرچہ انفرادی عظمتیں تاریخ میں کندہ ہو گئی، کرد قوم بطور مجموعہ کوئی مستحکم سیاسی حیثیت حاصل نہ کر سکی، کیونکہ ان کے درمیان قبائلی تقسیم، زبان کے مختلف لہجے، قیادت کی عدم مرکزیت ہمیشہ ایک مستقل رکاوٹ رہی، اس لیے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ پہلی جنگ عظیم اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد کردوں کی تقدیر ایک نئے دھارے میں بہہ نکلی۔ معاہدہ سیورے 1920 میں پہلی بار کرد ریاست کے قیام کے وعدے کے طور پہ سامنے لایا گیا، لیکن اس کے 2 سال بعد معاہدہ لوزان 1923 میں جو تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان بنا اور نئے ترکی کے وجود کا اعلان بنا، اس نے یہ خواب کچل دیا اور کردوں کو 4 مختلف ریاستوں کے اندر بانٹ دیا گیا: ترکی، ایران، عراق اور شام۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی سیکولر حکومت نے کردوں کی قومی شناخت کو جبر کے ساتھ دبا دیا، ان کی زبان پر پابندیاں لگا دیں، ان کی ثقافت کو غیر قانونی قرار دیا اور انہیں پہاڑی ترک کہہ کر ان کی الگ حیثیت کو مسترد کر دیا گیا۔ عراق میں کردوں کو کبھی شاہی حکومتیں، کبھی باس پارٹی اور کبھی صدام حسین کی طرف سے نہ صرف سیاسی نظر اندازی کا سامنا رہا، بلکہ ان پر کیمیائی حملے بھی ہوئے، جیسا کہ 1988 کا جلبہ قتل عام۔ ایران میں بھی کردوں کو انقلابی حکومت کے قیام کے بعد علیحدگی پسند قرار دے کر کچلا گیا اور شام میں انہیں شہریت سے ہی محروم کر دیا گیا۔ اس پورے خطے میں کرد صرف بغاوتوں، پہاڑی جنگوں اور سیاسی تحریکوں کے ذریعے اپنی شناخت کی بازیافت کرتے رہے۔ کرد خواتین بھی اس جدوجہد میں نمایاں نظر آئیں، خاص طور پہ حالیہ برسوں میں داعش کے خلاف جنگ میں، عراق میں کردستان ریجنل گورنمنٹ کا قیام اور ترکی میں PKK کی مسلح جدوجہد، شام میں YPJ جسے PKK کی ایک ذیلی شاخ قرار دیا جاتا ہے، اس کی کامیاب مزاحمت، اور ایران میں وقفے وقفے سے اٹھنے والی آزادی کی لہر، سب اس دیرینہ جبر کے خلاف تاریخی رد عمل تھا۔ لیکن ان تمام جدوجہدوں کے باوجود کرد آج بھی اپنی مستقل ریاست کے خواب کو آنکھوں میں سجائے زندہ ہیں۔ کبھی دوست بن کر استعمال ہوتے ہیں، کبھی دشمن کہہ کے کچلے جاتے ہیں۔ کردوں کی تاریخ خلافت کی وفاداری سے لے کے قومی ریاستوں کی بے وفائی تک مشرق وسطیٰ کی وہ داستان ہے جس کا ہر ورق زخموں سے لکھا گیا، مگر جس کا اختتام روشن امید کی طرح بھی باقی ہے۔ وقت جب آگے بڑھا تھا تو سلطنت عثمانیہ اور پھر جدید ترکی کی صورت میں ایک نئی سیاسی اکائی ابھری، جس نے ترک قوم پرستی کے نام پہ دیگر نسلی اقلیتوں کو یکسانیت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ کردوں کی زبان، ان کا رسم الخط، ان کی ثقافت، حتیٰ کہ ان کی شناخت کو بھی دبانے کی پالیسی اپنائی گئی۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں ترک حکومت اور کرد عوام کے بیچ پہلی دراڑ پڑی، جو 4 دہائیوں کی بات کی جاتی ہے۔ 1984 میں PKK کردستان ورکرز پارٹی نے مسلح بغاوت کا آغاز کر دیا، جس نے ترکی میں کئی دہائیوں تک خونریز شورش برپا کیے رکھی۔ ہزاروں ترک فوجی اور شہری مارے گئے، لاکھوں کرد دیہات سے بے گھر ہوئے اور علاقے ملٹرائز ہو گئے، فوجی دسترس میں چلے گئے اور ترک معیشت کا بڑا حصہ جنگی اخراجات میں جھونک دیا گیا۔ دوسری جانب PKK کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اس کے ہزاروں جنگجو مارے گئے، قیادت جلا وطن یا قید ہوئی اور عالمی سطح پر انہیں دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا۔ لیکن اب جب PKK نے ہتھیار پھینکنے کا فیصلہ کیا ہے تو امید کی ایک کرن نظر آئی۔
یہ فیصلہ نہ صرف ترکی کے جنوب مشرقی علاقوں میں قیام امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے بلکہ ایک طویل کشمکش کے بعد سیاسی مفاہمت کا نیا در بھی کھول سکتا ہے اگر حکومت سنجیدہ اقدامات کرے، جیسے زبان، ثقافت کا تحفظ، سیاسی قیدیوں کی رہائی، معاشی ترقی کے لیے منصوبے اور شناخت کی باقاعدہ قبولیت، تو یہ امن دیر پا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف PKK کے مسلح جدوجہد ترک نے انہیں ایسے موقع کے اوپر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں وہ ترکیوں سے مزید دور جانے کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور اپنی اس جدوجہد کو ترک کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے کہ وہ جمہوری سیاست کے میدان میں اگر آتے ہیں، بین الاقوامی تائید حاصل ہوتی ہے اور اپنی قوم کے لیے قانونی اور پرامن طریقے سے حقوق کا مطالبہ اگر جاری رکھ سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک نیا موڑ ہے جس میں اگر ماضی کی تلخیاں دفن کر دی جائیں گی تو نہ صرف ترکی کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے ایک نئی صبح کی نوید بھی بن سکتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سورج کی کرنیں امن و آشتی کو لے کر زمین پر کب اتریں گی اور ترکی کے لیے وہ دھرتی کب سونا اگلے گی۔ وقت کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔